میشا نے اپنی چال چل دی اور یہی میشا چاہتی تھی، کیونکہ زوار اب میشا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے میشا کو شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا۔ لیکن میشا اب تھوڑے سے نخرے دکھا رہی ہے تاکہ زوار کو شک نہ ہو، کیونکہ وہ تو خود ہی زوار سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس گھر میں اپنے قدم مضبوط کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اور اب جو شباب کو ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے، اور جو فوزیہ ہے وہ بھی اب آتے جاتے شباب کو تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی اس لڑکی پہ نظر رکھو، یہ لڑکی تو مجھے پہلے دن سے سمجھ نہیں آئی، لیکن تم ہی تھی جو اس کو ہر وقت اپنے سر پر سوار رکھتی تھی۔ اب دیکھو اس نے کیا کرا تمہارے ساتھ، تمہارا ہی گھر برباد کرنے میں لگی پڑی ہے، تمہارے شوہر کو پھنسا لیا۔ اور اب وہ اپنی نند کو کہتی ہے کہ فوزیہ، تم میرا دماغ خراب نہ کرو، جاؤ یہاں سے، جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی، اور اب میں وہ کروں گی جو سب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے میشا کے کمرے میں جاتی ہے اور میشا کو چیخ کر آواز مار کے کہتی ہے، میشا کھڑی ہو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ تو میشا اس سے بحث کرنے لگتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں، تم یہاں سے جاؤ گی۔ تو اتنی دیر میں شباب میشا کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے اور میشا تھپڑ کھا کے ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو پھر دھمکی دینے لگتی ہے کہ تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا، تمہاری اتنی ہمت، تم رکو، زوار کو آنے دو، میں زوار سے تمہاری شکایت کروں گی اور اب تمہیں اس گھر سے نکالوں گی۔ یہ کہتی ہے میشا۔ اتنی دیر میں جو شباب ہوتی ہے وہ میشا کو دھکا مار کر گرا دیتی ہے اور اپنا بچہ وہاں سے اٹھا کر میشا سے لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے اور لے کر چلی جاتی ہے۔ میشا بہت روکتی ہے لیکن وہ ایک بھی نہیں سنتی، اور اب جو میشا ہے وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی ہے کیونکہ شباب نے اس کے منہ پہ دوبارہ تھپڑ مارا۔ اب وہ کہتی ہے کہ اس تھپڑ کا جواب تو میں ایسا دوں گی تمہیں شباب کہ تمہارا پورا گھر گونجے گا اس تھپڑ کی آواز سے۔ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے میشا، اور جو شباب ہوتی ہے اس کی دھمکی سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اب کہتی ہے کہ میں اب وہ کروں گی جو میں کر سکتی ہوں۔ اپنا گھر بچانے کے لیے میں ہر چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گی، جو چیز بھی میرے گھر خراب کرنے میں آئے گی۔ اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتی ہے، اپنی ماں کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، نہال سے بھی تو وہ محبت کرنے لگا تھا، لیکن کیا ہوا، تمہارے کہنے سے اس نے نہال کو بھی کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا۔ تم اتنی ٹینشن نہیں لو، یہ اس کو بھی چھوڑ دے گا، چند دن کی محبت ہے زوار کی، وہ سچی محبت تو تم ہی سے کرتا ہے۔ تو اپنی ماں کی بات سن کر شباب کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ ہاں شاید میری امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، نہال سے بھی تو محبت کرنے لگا تھا، لیکن کیا ہوا، نہال کو بھی کچھ دنوں بعد اس نے گھر سے نکال دیا اور دوبارہ سے میرے پاس آ گیا۔ میشا سے بھی یہ کوئی محبت نہیں کرتا، چند دن کی محبت ہے اس کی، کچھ دنوں بعد یہ میشا کو بھی گھر سے نکال دے گا۔ خیر میں اتنی ٹینشن فضول میں لے رہی ہوں، یہ سوچ کر وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل اس کو سکون نہیں دیتا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی ہوتی ہے جو اس کو دھمکیاں میشا نے دی ہوتی ہیں۔ یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کافی زیادہ ڈرامہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میرا ریویوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔